بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ قرآن شریف کی دوسری صورت ہے اور طویل ترین صورت ہے۔ یہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ نزولی لحاظ سے اس کا نمبر 87 ہے، لیکن ویسے یہ قرآن مصحف میں اس کا نمبر دوسرا ہے۔ اس میں 286 آیات ہیں، 40 رکوع ہیں۔ سورہ بقرہ، اس کا نام جو بقرہ ہے یہ ایک واقعہ ہے، اس کی وجہ سے اس کا نام بقرہ رکھا، اور بقرہ کا مطلب ہے گائے یا بچڑا۔ سورہ بقرہ کو صنعام القرآن بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن کی چوٹی۔ اس کے علاوہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کو الزہراوین بھی کہتے ہیں، یعنی دو چمکنے والی صورتیں۔ ان کے پڑھنے والے کے لیے روایت ہے کہ جو ان کو پڑھے گا قیامت کے دن یہ صورتیں بدلی بن کر کہ پڑھنے والے کے لیے یا تو سایہ کریں گی، اور ایک اور روایت میں ہے کہ پڑھنے والے کے لیے یہ دونوں صورتیں جھگڑیں گی اس کی مغفرت کے لیے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ جو ہے یہ اس میں جو اس کا سٹارٹ ہے یہ حروف مقطعات سے ہے۔ یہ جو ہیں حروف مقطعات یہ قطع کر کے پڑھتے ہیں، توڑ توڑ کر پڑھتے ہیں، اس لیے ان کا نام مقطعات ہے، اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کئی صورتوں کے شروع میں رکھے تاکہ عربوں کو عاجز کیا جا سکے، ان کو بے بس کیا جا سکے۔ اس سورہ بقرہ کے شروع میں حروف مقطعات کا سٹارٹ ہے، اور اس کے بعد ہے اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ذالکہ جو ہے یہ اشارہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نور کے اشارے کے لیے یہ مذکر کے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ ذالکہ یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ الکتاب، اس کا روٹ ورڈ ہے کاف تا با۔ کاف تا با کتاب کا روٹ ورڈ ہے، اور کیونکہ لگ گیا ہے تو اس لیے یہ اس میں معرفہ ہے، اور معرفہ ہوتا ہے کوئی خاص چیز۔ یہ خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے، یعنی قرآن شریف کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے لا نہیں، ریبہ، اس کا روٹ ورڈ بھی را یا با ہے، اس کا مطلب ہے کوئی شک نہیں، کوئی شک اس کتاب میں، کس قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ہی جو ہے اس کا صیغہ کتاب کے لیے ہو رہا ہے، یعنی میں، فی کا مطلب ہے میں، اور فی بھی حرف جار ہے، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے؟ ہدن، یعنی یہ اس میں نکرہ ہے، اور بیسیکلی یہ مصدر ہے۔ مصدر وہ لفظ ہوتا ہے، وہ کلمہ ہوتا ہے جو خود تو کسی سے نہیں بنتا، لیکن اس سے بہت سے آگے الفاظ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ نکرہ ہے کیونکہ اوپر دو زبر آ گئی، ٹھیک ہے۔ ہدن، اس کا روٹ ورڈ ہے ہا دال یا، ہدی کا مطلب ہے ہدایت ہے، اس ہدی تحفے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہدایت ہے للمتقین، لام زیر لی یہ بھی حرف جار ہے، ٹھیک ہے، اور لام زیر لی کا مطلب ہوتا ہے واسطے یا لیے، اور یانون جمع کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی جمع اور بیچ میں کون آ گیا؟ متقی، اس کا روٹ ورڈ ہے واو قاف یا، واو قاف یا۔ متقی للمتقین، یعنی متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوبارہ سے، یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہدایت ہے۔ کن کے لیے ہدایت ہے؟ یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچ کر چلتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو گناہ کبیرہ سے، اللہ کے عذاب سے ڈر کر، اور ان جہنم کی آگ سے ڈر کر، ان گناہوں سے بچ کر اپنے آپ کو چلانا ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو شرک سے بچا کر چلاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا کر چلاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے قرآن پاک میں اللہ نے جو حکم دیا اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ ایمان لاتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقی لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔